مجھے تو لگتا ہے بہت ہم نے اپنا علم ہی ضائع کر دیا شاید. لیکن ہر بندہ اپنے اینڈ سے. آج میں نے اور بھی ایک اللہ کی مراد کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مراد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آج اس وقت ان حالات کے اندر مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں, چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو. اگر نماز کا وقت ہے, نماز میں پڑھوں, یہ مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اگر ایک ملک کے حالات ہیں یا پھر اس زندگی کے حالات ہیں یا پھر معاشرے میں درپیش جو ہیں وہ مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے متعلق مجھ سے کیا چاہتا ہے, میں کیا کروں. یعنی واٹس مائی ریسپانسبلٹی بینگ اے پارٹ آف دا سوسائٹی, کہ میرا رول کیا ہونا چاہیے. میں اس سے چھوٹی مثال دے دوں. علماء جب بھی فتویٰ دیتے ہیں نا تو آگے لکھ دیتے ہیں واللہ عالم. یہ ایک ادب ہے جس میں ڈر ہے. بڑے دو ٹوک فیصلے اور فتووں کے بعد بھی علماء کرام یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں نہیں جانتا, شاید اللہ جانتے ہوں. ایک آدمی مجھے کہتا ہے یار یہ کس طرح کی ہوتے, لکھ دیتے ہیں واللہ عالم بالصواب, واللہ عالم بالصواب. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ جانتا ہوگا بہتر. میں ساری اپنی علم رکھنے کے بعد بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو کسی بھی مسئلے کے اوپر دو ٹوک کر کے رائے دینا, عمر جب گزرتی ہے نا تو رائے قائم کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے صحابہ نے سکوت اختیار کیے, خاموشیاں اختیار کی. آج کے دور کی آپ حالات دیکھیں, کنفرم ہے, سب کنفرم ہے. اگلوں کے اوپر جس طرح کا یہ پورا جو ماحول بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ ملک کا, سیاسی ماحول جو بنا ہوا ہے, سماجی ماحول جو بنا ہوا, یہ دو ٹوک ہو چکی. یہ ایبسولوٹلی, یہ قیامت کے دن گواہیاں چل رہی ہوں گی. میں قیامت کے اوپر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تو یہ آدمی اس طرح کا, یہ کوئی خیر نہیں ہے تیرے اندر, اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے تیرے اندر کوئی خیر نہیں. ایک دوسرے کی پکڑیاں اچھالنے کے اوپر ہم اتنے لگے ہوئے ہیں. تو صحابہ تو ڈرتے تھے اس چیز سے کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ بھی شہید ہو گیا, شہید ہو گیا, شہید ہو گیا, شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں, شہید نہیں ہوا, یہ شہید نہیں ہوا. وہ دو ٹوک ہوئے, آپ نے فرمایا یہ شہید نہیں ہوا, یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا, ریاکاری تھی. ایک بندہ بولے گا قیامت کے دن کہ میں نے تو بہت مال اڑایا تیری راہ کے, اللہ بولے کذبتا, جھوٹ بول رہا ہے تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال دکھا. ایک کہے گا میں نے قرآن پڑھا, اللہ بہت خدمت کی میں نے لوگوں کی, بڑا علم پڑھایا میں نے, کذبتا, جھوٹ بول رہا ہے یہ تو نیت ہی صحیح نہیں. تو آپ اس لیے تو ایک عالم نے کہا نا, کسی کی فوتگی کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے وہ شہید ہو, آگے انشاءاللہ بول دیں. We never know, you never know. حدیث کے الفاظ ہیں کسی کو کافر مت کو, اگر وہ نہیں ہوا نا تو لوٹ کے آ جائے گا. اور بلکہ ایک تو وہ معاملہ ہوا تھا نا کہ اس نے تلوار سامنے آئی تو پڑھ لیا اس نے لا الہ الا اللہ, آپ ایک صحابی نے پھر بھی کاٹ دیا اس کو. آپ نے فرمایا تم سینے کھولنے کے لیے آئے ہو اگلوں کے جاننے کے لیے کہ سینے میں کیا ہے, اور ہم یہاں جو ہے دو ٹوک ہو چکے ہیں. تو میرے خیال سے جب تک آپ علم نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ خیر کیا اور شر کیا, کتنا خیر کتنا ہوتا ہے اور کتنا شر کتنا ہوتا ہے, اور کتنے خیر سے کتنا شر دبایا جاتا ہے اور کتنے شر سے کتنی خیر اٹھائی جاتی ہے. یہ سب علمی بحثیں ہیں. پرائرٹیز کیا ہیں, کیا کمپٹنس پرائرٹی ہے یا آنیسٹی پرائرٹی ہے, قابلیت پرائرٹی ہے, ایمانداری پرائرٹی ہے. ایمانداری پرائرٹی ہے تو دیانتداری کتنی پرائرٹی ہے, کتنی پریفرنسز ہیں, کہاں پہ کس محل میں کیا چاہیے ہوگا. یہاں طاقت چاہیے, امانت چاہیے, یہاں پر علم چاہیے, یہاں پہ عمل چاہیے, یہاں پہ عبارت چاہیے, یہاں پہ عمارت چاہیے. ان کا وزن جاننے کے لیے ہی تو شریعت پڑھی جاتی ہے. اور جس کو یہ وزن ہی نہیں پتا ہوگا تو وہ تو پھر فَأَمَّا زَبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جھاگ کو پانی اٹھا کے کبھی وہاں پھینک دیتا ہے کبھی وہاں پھینک دیتا ہے. اس کے کوئی اصول تو ہوتے نہیں ہیں کھڑے ہونے کے. تو ہم تو خود ان پیچیدگیوں کے اندر زیادہ پڑھتے ہیں, زیادہ سوال کر رہے ہیں اپنے بڑوں سے, جی آپ کو کیا لگتا ہے حق کیا ہے, غلط کون ہے, ٹھیک کیا ہے, یہ غلط بھی ہے تو اس غلط کو کس حد تک غلط کہنا ہے, کتنا نہیں کہنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اتنی آسان, مجھے تو لگتا ہے بہت ہم نے اپنا علم ہی ضائع کر دیا. شاید قوم اتنی ماشاءاللہ سے دو ٹوک ہوئی ہوئی ہے, ہمیں تو لگتا ہے ہم پیچیدگیوں میں چلے گئے. Things were very simple, I think. اس دن میں ایک واقعہ پڑھ رہا, اکرمہ بن ابی جہل کا جب وہ ایمان لے کے آ رہے تھے جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پہلے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. تو جب وہ آ ہی رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, صحابہ فتح مکہ ہوا تھا اور وہ بڑا ان کی ایک جیت ہوئی تھی اور وہ کنٹرول میں تھے سچویشن کے, اور ایک دشمن کا جو بیٹا ہے وہ اسلام قبول کرنے آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے سے اینٹیسپیٹ کر کے کہ اکرمہ آ رہا ہے, اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا. حالانکہ ابو جہل واز ون آف دا
biggest enemies جو آرچ رائولس. مطلب کہ اسلام کے بنیاد کے سٹارٹنگ سے دشمن ہے، پرانے دشمن ہے. پرانے. لیکن آپ سے نے وہاں پہ کہا اس کے باپ کو برا مت کہنا اس کے سامنے، اس کو برا لگے. صحیح ہے. تو یعنی یہاں پر بھی آپ سے نے خیر دیکھی، حالانکہ ویسے جنرل پرنسپلز کے اندر دشمن کے خلاف غیرت تو ایک بڑا پرنسپل ہے، الولا والبراء کا جو ایک ابو کانسیپٹ ہے. سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی سارے مسئلے ہوئے ہیں، لیکن جب دوستی ہو گئی، وہ ایمان لے آئے، صلح ہو گئی، رستہ اپنا لیا انہوں نے ہدایت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک سردار کو سرداروں کی طرح آنر کیا، اس کو ایک عامت الناس کی طرح ٹریٹ نہیں کیا. آپ نے کہا میں پبلک ایمنسٹی دیتا ہوں، جس کو بھی امان چاہیے ابو سفیان کے. یہ ہوتا ہے لیڈر. دس از ہاؤ اے لیڈرشپ شوڈ بی. معاف کیے آپ نے. یعنی ایک تو اچھا ایک جگہ معاف کیے اور ایک جگہ اس طرح کا ہے کہ اگر کعبے کے غلاف کو پکڑ کے بھی یہ کھڑا ہونا تو اس کو نہیں چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ وہ گستاخ رسول تھا. گستاخ رسول کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کھڑا ہو تو اس کو جو ہے نا اس کی گردن کٹے گی. 5 لوگ تو ان کو نہیں چھوڑنا. 5 لوگوں کو آپ سے ان کو نہیں چھوڑنا. اور اس طرح کہیں پہ آپ نے بدلے لیے ہیں حق کے لیے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت المال کا جو خزانچی تھا اس کے ہاتھ کاٹے، اس کی آنکھوں میں سوئیاں ڈالی، اس کے پیر کاٹے، وہ پیاس سے وہ بلکتے رہے وہ صحابی، لیکن اس نے پیاس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کاٹا. تو یہ اورینٹلسٹ جو مستشرقین ہیں مغرب کے، یہ والے کہتے ہیں بھئی یہ ہیں تمہارے نبی، نعوذ باللہ تم کہتے ہو کہ یہ رحمت للعالمین ہے، تو بندوں کے ہاتھ کاٹے. تھا پورا قصہ سنو نا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کا، اس معصوم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں اور بھیڑ بکریوں کا جو بیت المال تھا، اس کے کاٹ کے ہاتھ، اس کی آنکھوں میں سوئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی وفی القصاص حیات یا اولی الالباب، اس بدلے کے اندر ہی زندگی پروان چڑھے گی، تاکہ ایک نیریٹو اسٹیبلش ہو جائے کہ جس طرح تم نے کیا ویسے ہی تمہیں سزا دی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف رخ ہیں. جہاں آپ کی رحمت ہے، دیکھ لیں ایک عورت سے مسئلہ ہو گیا، تھوڑی سی ان سے زنا ہو گیا، وہ آ کے کہتی رہی طاہر نہیں طاہر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پہلے بچہ پیدا کرو، پھر 2 سال کے بعد وہ پھر آئی 9 مہینے میں، پھر کہا 2 سال کے بعد اپنی رضاعت کراؤ، دودھ پلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلے کرتے رہے اس کو کہ یہ حد میں نہ ہے، حد میں نہیں. اینڈ کے اندر وہ اتنی کمیٹڈ تھی، اس کی توبہ اتنی کمٹمنٹ والی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ حج جاری کرو. تو مختلف رخ ہے نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا میں اپنی بیگم کے پاس چلا جاؤں رمضان کی روزے کی حالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اور وہی سوال اسی جنس کا، اسی نوع کا دوسرے صحابی نے پوچھا. آپ نے کہا تم چلے جاؤ، مگر وہ کام نہیں کرنا. تو جب جنس ایک اور فتوے 2 ہو سکتے ہیں، تو حالات کو سمجھتے ہوئے، سائیکالوجیز کو سمجھتے ہوئے، وقوعے کو سمجھتے ہوئے آپ کیسے ایک جو ہے نا وہ ایبسولوٹ پوزیشن پہ چلے جائیں گے. قرآن میں بھی کہتا ہے ان سے تب تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جائے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تسی اینڈ تک ہی جا کے انہوں نے جھڑنا ہی نہیں ہے. تو اصل مقصود فتنہ ختم کرنا ہے. اصل مقصود ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو لانا ہے. اصل مقصود لوگوں کی کرپشن ختم کرنی ہے. کرپشن ختم کرنی ہے یا کچھ اور ختم کرنا ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. کرپشن کس طرح ختم کی جائے گی.